السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 600واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بہت سارے مخلص ائمہ، بہت سارے مخلص علماء، بہت سارے مخلصین جو بیچارے اخلاص کے ساتھ میں دین کی محنتوں میں، دین کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کی محنتوں کو جب دیکھتا ہوں تو دعائیں نکلتی ہے ان کے لیے کہ واقعی میں بھی آج اس ملک کے اندر جو اسلام زندہ ہے، جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، جو درس و تدریس کی مجالس لگی ہوئی ہے، یہ انہی لوگوں کے اخلاص اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی میں پچھلے اتوار کو ایک جلسے میں شرکت کے لیے پہنچا۔ ماشاء اللہ، نوجوان عالم دین، وہ میرے شاگرد بھی ہوتے ہیں، ایسی محنت کی انہوں نے اس علاقے کے اندر، اتنا عظیم الشان جلسہ کیا، دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے۔ میں سوچنے لگا، یہ ہمارے مخلص علماء بیچارے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ کیسی کیسی محنتیں کیسے کیسے علاقوں میں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہفتے پھر مجھے ایک جگہ پر ایک جلسے میں ہی جانے کا موقع ملا تھا، مکتب کے جلسے میں۔ میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب، وہ ایک ایسے علاقے میں مکتب کھول کر وہاں کے بچوں کو علم دین سے سرفراز کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کبھی میرے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر بھی ماشاء اللہ چھوٹی سی مسجد ہے اور وہاں پہ بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا ہے، اس لیے کہ اس روڈ سے سینکڑوں مرتبہ میں گزرا ہوں، مجھے خیال بھی نہیں آیا۔ لیکن جب اس جلسے کے سلسلے میں وہاں پر پہنچنے کا موقع ملا تو ماشاء اللہ میں نے ان کی بھی جو محنت دیکھا کہ ایک دم ایسے علاقے میں جہاں پر دور دور تک مسجد نہیں ہے، وہاں پر ایک بلڈنگ میں ہی، ایک فلیٹ کے اندر مسجد ہے ماشاء اللہ، اسی کو انہوں نے مسجد کی شکل دے دی اور وہیں پہ وہ اس پورے سوسائٹی کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ماشاء اللہ بچوں کے اندر نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر۔ محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں ایسے تمام علماء، ایسے تمام ائمہ جو ایسے اخلاص کے ساتھ محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، امت ان کی قدر کرے، اللہ رحم کرے اس امت کے حال پر۔ محترم بزرگوں، اتنا برا حال ہے، اتنا برا۔ آج ہر سال مدارس سے لاکھوں علماء فارغ ہو رہے ہیں، لاکھوں، لیکن آج کوئی بھی عالم، کوئی بھی حافظ، کوئی بھی قاری وہ کسی مسجد میں ٹرسٹیوں کا غلام بن کر امامت کرنا نہیں چاہتا۔ اکثر آج کے زمانے میں اکثر علماء کی جو نفسیات ہے کہ بھئی مولانا آزاد جو کالج ہے، جو یونیورسٹی ہے، اس سے BA BCom کا جو فاصلاتی کورس ہوتا ہے، جو ڈگری ہوتی ہے، اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لے لی جائے، اس کے بعد میں D.Ed B.Ed، اور ان کا ایسا سوچنا غلط بھی نہیں ہے نا، وجہ ہے اس کی، کیونکہ آج امت کو قدر نہیں رہی، نہ علماء کی قدر ہے، نہ ائمہ کی قدر ہے، نہ محنت کرنے والوں کی قدر ہے۔ مسجد والوں کو خود محنت کرنے والے امام وہ نہیں چاہیے، زبردست خطاب کرنے والے علماء وہ نہیں چاہیے، بستی کا رخ بدل دینے والے، پورے بستی کے اندر ایک دینی ماحول پیدا کرنے والے انقلابی ائمہ نہیں چاہیے۔ ٹرسٹیوں کو ایسے ائمہ چاہیے کہ بیچارہ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ اکبر بول رہا ہے تو وہ اس کو خود کو سنے آنا چاہیے، یا اس کے پیچھے جس نے تکبیر بولا دونوں کو
तीसरे को सुने नहीं आना, अपने को ऐसा इमाम चाहिए बोले, ज़्यादा शाना, ज़्यादा होशियार, ज़्यादा बयान करने वाला और ज़्यादा मेहनत करने वाला, उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। अपने को वो इमाम चाहिए, ट्रस्टियों ने जिसको उड़ बोले तो उसने खड़े रह जाना और बैठ बोले तो उसने बैठ जाना, अपने को ऐसा चाहिए बोले। मुंह में आवाज़ नहीं रहना उसके, जुम्मा में बयान करने को नहीं भी आया तो चलता, वो जो खुतबे की किताब है ना, वो खड़े रह के लेके पढ़ने का, उसमें 52 जुम्मों के 52 उन्वाना थे। आज हमारे ज़माने में ट्रस्टियों की नफ्सियात ऐसी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये बेचारों को उनकी अपनी जो सरदारी है, उनकी अपनी जो चौधराहट है, उसको बाकी रखना है। क्योंकि मुसलमानों के पास अब वैसी हुकूमतें रही नहीं, नवाबियत नहीं रही। निज़ाम साहब की नवाबियत चली गई, लखनऊ की नवाबियत चली गई, हैदराबाद, कलकत्ता, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पे भी नवाबियत थी वो नवाबियत ख़त्म हो गई। लेकिन अभी जो चौधरी पना है, चौधरी पना, उसका कीड़ा तो मरा नहीं, वो अभी भी बाकी है। अब चौधरी बनने का है हर एक को, तो हर आदमी मस्जिद में आके चौधरी बनने की कोशिश करेगा, मकतब में इंटरफेयर करके अपना चौधरी पना बताने की फ़िक्र और कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि चौधरी पना बताने के लिए दूसरी कोई जगह रही नहीं। या फिर एक आधा कॉरपोरेशन का लिए इलेक्शन आएगा तो उसमें से मुसलमानों के एरिए में 15-15, 20-20, यहाँ तक के एक एरिए में मुसलमानों के 45 उम्मीदवार खड़े हो गए। क्यों? सबको कीड़ा है बोले चौधरी बनने का, हर एक को चौधरी बनने का है। अब वहाँ जब चौधरी बनने को नहीं मिला, कॉरपोरेशन में चौधरी बनने को नहीं मिला, ग्राम पंचायत में चौधरी बनने को नहीं मिला, तो चलो किसी मस्जिद और मदरसे के ट्रस्ट में कम से कम अपना चौधरी पना बताकर वहीं पे अपनी चौधराहट की जो गर्मी है उसको निकालेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाई। चौधरी पना उसको कायम और दायम रखने के लिए अइम्मा इकराम को हमारे कान के नीचे रहने का, जितना बोले उतना सुनने का, शानपना करने का नहीं। समझ में आ रहा ना? हाँ, बयान जुम्मा के अंदर जैसा बोले वैसी करने का। आज मोहतरम बुजुर्गों को ये हाल हो चुका है। मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। एक मेरे अजीज़ दोस्त है, अजीज़ दोस्त, माशाअल्लाह नौजवान आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा कौम की खिदमत का। हालांकि वो अगर चाहते तो बेहतरीन कहीं पे दुकान डालकर बैठ सकते थे, जैसे आज बहुत सारे लोग वो इमामत नहीं करते, उन्होंने यही लाइनें पकड़ ली हुई है। कोई दुकान कर रहा है, कोई ब्रोकरिंग का काम कर रहा है, कोई प्लॉटिंग का कारोबार कर रहा है, कोई बिल्डर के साथ में मिल गया हुआ है, सब इस लाइनों के अंदर लग गए। और मस्जिदों का ये हाल हो चुका है, मस्जिदों को इमाम नहीं मिल रहे हैं। इमाम ये जो करने वाले हैं ना, जैसा मैंने बताया अभी पिछले हफ्ते, जो हमारे मौलवी साहब की मेहनत और उससे पहले जिस मकतब के जलसे में मैं गया था वहाँ की मेहनत, ये जो करने वाले हैं ये मुखलिस है इस ज़माने के। ऐसे ही इखलास वालों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के ये निज़ाम को चला रहा है। वरना इमाम नहीं मिल रहे हैं मस्जिदों को। ज़ोहर की नमाज के लिए एक मस्जिद में जाने का मौका मिला, मेरे दोस्त वहाँ पे इमामत किया करते थे। मैंने देखा दूसरे एक साहब ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई, तो नमाज के बाद में उन्हीं से मैं मिला। मैं बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं बोला हमारे दोस्त थे यहाँ इमामत के लिए, ज़ोहर में नहीं रहते क्या? नहीं, छोड़ दिए ना बोले उन्होंने इमामत, छोड़ के तकरीबन उनको 4-5 महीने हो रहे। मैं बोला क्या बात कर रहे? उसके बाद से नहीं, उसके बाद से यहाँ परमानेंट कोई इमाम मिला नहीं बोले, जुमा को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट जो है ना इतना बदनाम हो गया हुआ है कि कोई भी इमाम इस मस्जिद के बारे में और यहाँ के ट्रस्टियों के बारे में सुन रहा ना, पहले ही कान पकड़ रहा। अरे नहीं रे बोले भाई, अपने को नहीं इमामत करने का है वहाँ पे। और मैंने देखा मोहतरम बुजुर्गों, इतनी बड़ी मस्जिद 1500 लोग एक वक्त में वहाँ पे नमाज पढ़ सकते, लेकिन वैसी मस्जिद में इमामत करने को कोई तैयार नहीं। क्यों? ट्रस्ट के ताप से, ट्रस्ट के जुल्म से, ट्रस्ट की चौधराहट से परेशान होकर खुद उलामा वहाँ पे इमामत करना नहीं चाहते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं बता रहा था, एक जय्यद आलिम साहब, नौजवान आलिम दीन,
وہ بیچارہ ایک علاقے میں امامت کرتا تھا. مجھے پتہ چلا ٹرسٹیوں نے وہ بیچارے کو نکال دیے. میں بولا بھائی کیوں نکالے؟ بولے محنت زیادہ کر رہا تھا. وہ علاقے میں بچوں کے ساتھ میں تعلیم بالغان کی بھی فکر کر رہا تھا، اور علاقے کے سینکڑوں مردوں کو اس نے مسجد کے اندر ایک ترتیب سے ایک مہینے کے اندر قرآن پڑھنا سکھا دیا. عظیم الشان جلسہ کیا. ٹرسٹیوں کو لگا پتہ نہیں اب حضرت اگلے کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑے رہتے کیا معلوم. ایریا کے اندر بہت زیادہ اپنی ہولڈ بنا لیے حضرت نے. پھر اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرے ان کو روانگی کے آداب دے دو، کیونکہ ہمارے مسجدوں میں سسٹم ہی ویسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر جب کسی امام کو رکھا جاتا ہے تو نہ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی امام جو ہے اگر اس کو چھوڑنا ہے تو وہ 2-3 مہینے پہلے ٹرسٹیوں کو ایک لیٹر دے، یا ٹرسٹی اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا جو صحیح شرعی جو عذر ہے اس کی بنا پر ہی نکال سکتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے کہ امام صاحب پاپولر ہو رہے تو روانگی کے آداب دے دو. امام صاحب کو لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہے تو روانگی کے آداب دے دو. امام صاحب بہت محنت کر رہے، بچوں پہ بھی، تعلیم بالغان پر بھی، پھر روانگی کے آداب دے دو بولے ان کو. محترم بزرگوں، یہ نفس پرستی ہمارے زمانے میں. اسی لیے آپ دیکھو صحیح امام کا ملنا وہ مشکل ہو چکا ہے. مشکل. لوگ واٹس ایپ پہ میسج چلاتے ہیں، ارے بھائی تمہارے شہر کے اندر کوئی ایک نہیں ہے پڑھانے والا؟ اتنے مدرسے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے مفتی ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے امامت کرنے والا جو آپ کو واٹس ایپ پہ دوسرے شہروں میں امام تلاش کرنا پڑ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، علماء مفتی وہ نہیں کرنا چاہتے امامت. کیوں؟ یہ ٹرسٹیوں کے بھائی گیری کی وجہ سے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے محترم بزرگوں، میں یہی درخواست کروں گا، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے ائمہ کی قدر کرو. یہ بیچارے جن مجاہدوں کے ساتھ آپ کے مسجدوں میں جو کم تنخواہوں کے اوپر خدمت کر رہے ہیں، ارے یہ خدمت کر رہے ہیں. خدمت اگر ان کو خدمت نہیں کرنا ہوتا تھا، تجارت کرنی ہوتی تھی یا کچھ اور کرنا ہوتا تھا تو یہ بھی دوسروں کی طرح سے لگ جاتے تھے دوسری لائنوں کے اندر. آج کون کرنا چاہ رہا ہے امامت؟ ان کے پاس میں بھی 1000 آپشن پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی وہ سب کام کر سکتے ہیں، یہ بھی بلڈنگ لائن میں لگ سکتے ہیں، یہ بھی پلاٹنگ کے دھندے کر سکتے ہیں، یہ بھی ٹیکسیاں خرید کے اس کو اولا یا اوبر والے کو دے سکتے ہیں، یہ بھی کہیں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے یہ بھی. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ امامتیں کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء، تمام ائمہ جو بیچارے اخلاص کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیسے علاقوں میں، کیسے کیسے محلوں میں، کیسے کیسے گاؤں میں، کیسے کیسے کھیڑے پاڑے دیہاتوں میں، کیسی کیسی جھوپڑ پٹیوں کے اندر دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، دونوں جہان میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور بھائی آخر میں ایک اعلان یہ ہے، پچھلے ہفتے بہت سارے اللہ کے مقبول بندوں کے انتقال ہوئے ہیں. تمام سے میں درخواست کرتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا فرمائیں. سب سے پہلے ہمارے پربھنی کے امیر صاحب عبدالحفیظ صاحب، ان کی بڑی خدمات ہے اس علاقے میں. وہ پورا علاقہ بدعتوں کا گڑھ تھا، گڑھ. ہم نے اپنے بچپن میں وہاں پہ محرم کے جو جلوس دیکھے ہوئے ہیں وہ میں پھر کبھی ایک آدھے سبق میں بیان کروں گا. لیکن یہ لوگوں نے اس علاقے میں محنت کر کے بدعت و خرافات کا جو خاتمہ کیا، اور وہ پورا علاقہ جو آج دعوت و تبلیغ سے سرسبز و شاداب ہوا، اس علاقے کے کچھ بزرگوں کی جان توڑ محنتوں کا نتیجہ ہے. ان کے لیے دعا فرمائیں. اسی طریقے سے سانگلی کے امیر صاحب، ان کا بھی انتقال اسی ہفتے ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اسی طریقے سے ہمارے ایک ساتھی جو جامعہ کے ساتھی تھے، حافظ امتیاز صاحب، ساؤتھ افریقہ کے اندر علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، لیکن گجرات میں ہتھوڑا کے قریب میں ان کا گاؤں ہے، وہاں پہ ابھی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے آئے، وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ایک دم جوانی کی عمر میں انتقال ہوا. ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اسی طریقے سے راندیر کے قریب میں مولانا سردار صاحب، جنہوں نے تقریباً 40 سے 45 سال تک
امامت کی خدمت انجام دی ہے، میں درخواست کرتا ہوں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کا صلہ ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائیں، اور یہ تمام مرحومین ان کی مغفرت فرمائیں، اور ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔